طويت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظافۃ من الایمان والایمان فی الجنہ. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں دین مقدس اسلام کی ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. اور دین مقدس اسلام نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بہت زیادہ اس چیز کی سفارش کی گئی ہے. وہ اہم ترین موضوع نظافت اور پاکیزگی ہے. آج ہمارا جو عنوان ہے، دین مقدس اسلام میں صفائی کی، نظافت کی اور پاکیزگی کی فضیلت اور اس کی تاکید. دین مقدس اسلام دین طہارت ہے، دین نظافت ہے اور پاکیزگی اور نظافت کا دین ہے. اس دین میں، اس شریعت میں بہت زیادہ صفائی کی تاکید کی گئی ہے اور صفائی کی، پاکیزگی کی، نظافت کی بہت زیادہ جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے. روایات میں بھی بہت زیادہ صفائی کی تاکید ہے اور صفائی کی اجر و ثواب اور پاداش کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ ہے اور ہر لحاظ سے طہارت کے مالک ہے، نظافت کے مالک ہے، اور جن کے دل پاک ہے، جن کے بدن پاک ہے، جن کے لباس پاک ہے، جن کے فکر پاک ہے، وہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں. ان کی انتہائی عظیم مقام اور منزلت کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے مقابل میں وہ لوگ جو انتہائی ناپاک لوگ ہیں اور جن میں پاکیزگی نہیں ہے، جن میں طہارت نہیں ہے، ہر لحاظ سے، چاہے ظاہری جو پاکیزگی نہ ہو، چاہے وہ باطنی پاکیزگی نہ ہو، اور جو ناپاک لوگ ہیں ان کی بڑی مذمت اور بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ سرزنش اور توبیخ کیا گیا ہے. اور بدترین لوگ قرار دیے گئے ہیں جو انتہائی ناپاک ہے اور انتہائی گندے ہیں اور بہت زیادہ نظافت کا خیال نہ رکھنے والے لوگوں کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، جو آپ کے خدمت میں آپ کی ابھی جو ہے وہ بیان کروں گا. پاکیزہ لوگوں کی منزلت کو اور ان کی مقام اور ان کی جائے گاہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد رب العزت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک خدا دو گروہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان کو بہت زیادہ چاہتا ہے. ان اللہ یحب، خدا چاہتا ہے، خدا محبت کرتا ہے دو گروہوں کو. سب سے پہلا گروہ ان اللہ یحب التوابین، ان لوگوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے، بہت چاہتا ہے
جو ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں، اور توابین کا جو لفظ ہے وہ مبالغہ ہے، تواب کا جمع ہے اور خود تواب جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تواب یعنی وہ شخص جو بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنے معصیتوں سے جو بار بار بارگاہ الہی میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس شخص کو تواب کہا گیا ہے۔ اور تواب کی جو جمع ہے وہ توابین آیا ہے۔ تو پہلا گروہ جو خدا کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی حقیقت میں اپنی جو باطنی رجس ہے، باطنی جو گندگی ہے، باطنی جو کثافت ہے، وہ سب سے بڑا جو رجس ہے انسان کا وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، وہ آلودگی باطنی ہے، وہ روح کی آلودگی ہے، وہ باطن کی آلودگی ہے۔ تو ان لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے جو اپنی باطن کو پاکیزہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دینے والے ہیں، اور گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی رجس سے اور گناہوں کی جو ہے وہ غلاظت سے اپنے آپ کو جو نجات دینے والے ہیں۔ اولاً تو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، گناہ سے دور رہتے ہیں، لیکن معصوم تو نہیں ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ غلطیاں جو ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے وہ توبہ کر کے اپنی جو گناہوں کی جو آلودگی ہے اس کو ندامت کے آنسو سے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں، اور اس کو دھو ڈالتے ہیں۔ لہٰذا جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے رونے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، اس گروہ کو خدا جو ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ جو محبوب خدا ہے، خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کا بڑا مقام اور منزلت ہے، وہ یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو بہت چاہتا ہے، المتطہرین جو پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، جو ہر لحاظ سے طہارت کے مالک ہیں، پاکیزگی کے مالک ہیں، نظافت کے مالک ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ جو رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر طہارت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ لوگوں کو اور صاف ستھرا لوگوں کو، طہارت رکھنے والے لوگوں کو خدا بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی مصداق میں مفسرین نے، علماء اخلاق نے طہارت کی 4 قسمیں بیان کی ہے، اور یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ آیت کے ذیل میں شامل ہے۔ یہ طہارت رکھنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پاس ان کا بہت مقام اور منزلت ہے۔ طہارت کا جو 4 مراحل ہے اور 4 جو قسمیں ہیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نجاست ظاہری سے پاک کرنا۔ نجاست ظاہری سے جو پاک کرنے والا انسان ہے وہ خدا کے پاس محبوب ہے اور خدا کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ بدن نجس ہو گیا تو اس کو پاک کر لیا گیا، یا مثال کپڑے نجس ہے تو اس کو پاک کر لیا گیا، یا مثال کے طور پر خود وہ انسان رجس سے باطنی میں مبتلا ہو، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ سب کے سب رجس سے باطنی ہے۔ کفر بھی نجاست ہے اور شرک بھی جو ہے وہ نجاست ہے، نفاق بھی باطنی جو ہے وہ نجاست و غلاظت ہے۔ تو توابین کا پہلا مصداق یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو شرک سے نجات دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کفر سے نجات دیتا ہے، جو اپنے آپ کو نفاق سے نجات دینے والا انسان ہے، اس شخص کو خدا جو ہے پسند کرتا ہے۔ لہذا طہارت کا سب سے پہلا مصداق نجاست سے اپنے آپ کو نجات دیتا ہے، اور وہ نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو، جیسے ہمارے رسالوں میں موجود ہے کہ پیشاب نجس ہے، خون نجس ہے، یہ ساری جو نجاستیں، ان سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد طہارت کرنا یہ بھی نجاست ظاہری ہے۔ تو یہ جتنے بھی ظاہری نجاستیں ہیں ان سے پاک کرنے والا یہ بھی متطہرین کا ایک مصداق ہے۔ لہذا خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نجاست کی حالت میں نہیں رہتے بلکہ اپنا آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، چاہے وہ کفر سے پاک قرار دیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، کفر سے پاک کرتے ہیں، یا جو ظاہری نجاست ہے اس سے اپنا آپ کو پاک کرتے ہیں۔ یہ طہارت کا پہلا مصداق۔ دوسرا مصداق جو ہے وہ علماء نے فرمایا ہے، طہارت جو ہے وہ طہارت معنوی مراد ہے۔ طہارت معنوی سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے نجات دیں،
وہ انسان پاک و پاکیزہ ہے جو گناہوں سے پاک ہے، یعنی حقیقی طہارت کے مالک اور متطہرین کے جو واقعی مصداق ہیں، یعنی کامل اور واقعی معنوں میں جو طہارت اور پاکیزگی کی جو اعلیٰ مصداق پر ہے، وہ تو ائمہ طاہرین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمایا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، کہ طہارت کا جو اعلیٰ مصداق پر فائز ہے وہ ائمہ طاہرین ہے۔ لہذا متطہرین جو ہر قسم کی رجس سے، پلیدگی سے، نجاست سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ اہل بیت کی ذوات ہے۔ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، لیکن اہل بیت تو ہر قسم کی گناہ سے، معصیت سے، ہر قسم کی رجس سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکیزگی صرف اہل بیت کے لیے ہے، ہم لوگ کبھی پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ گناہوں کی آلودگی سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، ظاہری نجاست کی جو آلودگی ہے ہم ان سے پاک ہو سکتے ہیں، اور جتنے جو اخلاقی برائیاں ہیں، مثال کے طور پر منافقت رجس ہے، اس سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، منافقت سے اپنا آپ کو نجات دے سکتے ہیں، شرک اس سے اپنا آپ کو نجات دے سکتے ہیں، کفر سے اپنا آپ کو نجات دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو اخلاقی آلودگیاں ہیں ان سب سے اپنا آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ تو آیت میں جو رجس کا ایک مصداق ہے وہ گناہ ہے، اور خدا پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے والے، اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی میں، گناہ کی رجس میں آلودہ نہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو متطہرین کہا گیا۔ یہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ کیوں پاکیزہ ہے؟ اس لیے کہ گناہ سے اپنے دامن کو پاک کیا ہے۔ تو جو واقعی معنوں میں گناہوں سے اپنا آپ کو پاک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ طہارت کا 2 مصداق ہو گیا۔ طہارت کا جو تیسرا مصداق ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے، اخلاقی خامیوں سے، اخلاقی آلودگیوں سے پاک کرنا۔ اخلاقی آلودگیاں اور اخلاقی جو رذائل ہے، اگر خدا نخواستہ دل میں حسد آ جائے تو یہ رجس سے باطنی ہے۔ اسی طرح سے عداوت ہو، اسی طرح سے کینہ ہو، اسی طرح سے بغض ہو، اسی بد اخلاقی ہو، تکبر ہو، حسد ہو، یہ سب کی سب آلودگی باطنی ہے، یعنی یہ رذائل اخلاقی ہے۔ تو متطہرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی خامیوں سے نجات دیا ہے، اخلاقی رذائل سے، اخلاقی جو آلودگیاں ہیں ان سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے، یعنی حسد سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے، اور تکبر سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے، اور نفاق سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے، ریا سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے۔ یہ جو جتنے بھی رجس سے باطنی ہے ان سے اپنا آپ کو پاک کرنے والے ایسے لوگوں کو خدا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور یہ متطہرین کے مصادیق میں سے ہے۔ ایک اور اہم ترین طہارت کی جو مصداق ہے، اپنے فکر کو، اپنے سوچ کو پاک کرنا، اپنے خیال کو پاک کرنا، یعنی جب اس سوچیں، جب فکر کریں تو اس کی سوچ الہی ہو، اس کے سوچ خدائی ہو، وہ لوگوں کے بارے میں بہترین فکر رکھنے والا ہو، بہترین ارادہ رکھنے والا ہو، بہترین نیت رکھنے والا ہو، یہ پاکیزہ انسان ہے۔ اس کے مقابل میں غلط سوچ رکھنے والا، منفی خیال رکھنے والا، غلط ارادہ رکھنے والا، یہ ناپاک انسان ہے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے اور اس کو ضرر پہنچانے کے لیے سوچتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچتا ہے، تو اس کی فکر پاکیزہ نہیں ہے، اس کا خیال پاکیزہ نہیں ہے۔ اس شخص کو پاکیزہ کہا جا سکتا ہے جس کی فکر الہی ہے، یعنی جس کی فکر میں واقعاً اخلاص ہے، یہ پاکیزہ انسان ہے۔ جس کی فکر میں خدا نہیں ہے، یا جس کی فکر میں نیک نیتی نہیں ہے، نیک ارادے نہیں ہے، غلط ارادہ رکھنے والے، غلط سوچ رکھنے والے لوگ بھی ایک رجس سے باطنی کے شکار ہے۔ لہذا طہارت کا جو چوتھا مصداق ہے، اپنی فکر کو پاک کرنا، اپنے خیال کو پاک کرنا، اپنی سوچ اور اپنے ارادوں کو پاک کرنا، نیک سوچنا، اچھا سوچنا اور خدائی فکر کرنا، یہ جو ہے وہ متطہرین کے مصادیق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متطہرین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔ کس چیز سے پاکیزہ ہے؟ ایک، نجاست ظاہری سے پاکیزہ ہے۔ 2، نجاست باطنی گناہوں سے اور معصیتوں سے پاکیزہ ہے۔ 3، اخلاقی رذائل سے اور اخلاقی خامیوں سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے۔ 4 جو ہے وہ
منفی اور غلط خیالات سے، غلط ارادوں سے، غلط سوچ سے جو اپنے آپ کو پاک کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی طہارت معنوی رکھنے والے لوگ اور طہارت ظاہری طور پر پاکیزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دیکھیں مومنین کرام، دین مقدس اسلام دین نظافت اور دین طہارت ہے۔ ہر لحاظ سے اسلام نے پاکیزگی کی، نظافت کی تاکید کی ہے اور ہر چیز پر توجہ دی ہے۔ پاکیزگی کے حوالے سے بدن پر توجہ دی ہے کہ بدن کو پاکیزہ رکھو، بدن کو صاف ستھرا رکھو۔ اسی طریقے سے لباس پہ توجہ دی گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں روایت بیان کروں گا۔ ہر چیز کے لیے روایت موجود ہے۔ لباس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روایت موجود ہے، بدن کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کے بارے میں روایات موجود ہے، اور اسی طریقے سے بالوں کو کنگھی لگاؤ، بالوں پر تیل لگاؤ، بالوں کو صاف ستھرا رکھو اور پاکیزہ اور انتہائی جو ہے نا زیبا طریقے سے بالوں کی نگہداری کرو، بالوں کا خیال رکھو۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں کی اسلام نے تاکید کی ہے، ایک دانت ہے، انسان کی دانت کی صفائی پر بھی اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اور حقیقت میں جو انسان کی زبان ہے، انسان کی جو دہان ہے، یہ اگر پاک ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے نا انسان محفوظ رہتا ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دہان کے ذریعے سے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور بیماریاں جو ہے نا منتقل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے دین مقدس اسلام نے دانت کی صفائی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور دانت کی صفائی کو بڑا عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ دانتوں کی صفائی اور مسواک کی تاکید اور فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہے۔ ایک روایت جو سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کے لیے مسواک لگانا اور ہر روز مسواک کرنا باعث مشقت اور باعث دشواری اگر نہ ہوتی تو میں ان پر واجب قرار دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کرو۔ چونکہ ہر نماز سے پہلے مسواک لگانا اور دانتوں کی صفائی کرنا باعث مشقت تھی، اس وجہ سے میں نے امت پر مستحب قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، پیغمبر نے فرمایا، قال رسول اللہ ما زال جبریل یوصینی بالسواک حتی ظننت انہ سیجعلہ فریضۃ۔ جب بھی جبریل بارگاہ الہی سے میرے خدمت میں آئے خدا کا پیغام لے کر، حکم الہی لے کر، تو ہر وقت مجھے مسواک لگانے کی سفارش کی، دانتوں کی صفائی کی جو ہے نا وہ سفارش کی، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ مسواک لگانا شاید میری امت کے لیے واجب ہو جائے، شاید میرے امت کے لیے جو ہے نا وہ فریضہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ما زال جبریل یوصینی بالسواک، بار بار جبریل امین مجھے مسواک کی تاکید کرتے رہے اور مسواک کی سفارش کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیجعلہ فریضۃ، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ مسواک اتنی ضروری چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ شاید میری امت پر پروردگار عالم اس کو فریضہ جو ہے وہ قرار دے دے۔ یعنی بار بار جبریل امین نے جو ہے وہ مسواک کی تاکید کی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، مسواک میں 12 فائدے ہیں، 12 جو ہے انسان کے لیے اس مسواک میں خوبیاں ہیں، اور 12 جو ہے مسواک کی فضیلتیں ہیں، اور ہر ایک اپنے جگہ پر انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ مسواک کریں گے، ہر وقت دانتوں کی صفائی کریں گے، اور مسواک کرنے کے کئی مورد پر تاکید ہے۔ سونے سے پہلے جو ہے وہ مسواک کیا کرو، اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرو، نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کیا کرو، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے مسواک کیا کرو، نماز جمعہ کے لیے جانے سے پہلے مسواک کیا کرو، اور اسی طریقے سے دعا کرنے سے پہلے مسواک کیا کرو، جب نیند سے اٹھے تو مسواک کرو۔ سرور کائنات کے بارے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کے پابندی فرماتے تھے کہ جب سوتے تھے تب مسواک فرماتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تب بھی مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے تب بھی پیغمبر مسواک کرتے تھے، اور نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ لہٰذا مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اور خود نے اس کام کو بہت زیادہ انجام دیا ہے، اور امت کو اس صفائی کی اور اس اہم عبادت کی تاکید فرمایا ہے۔ اور مسواک کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے صادق آل محمد کا فرمان ہے،
فی السواک اثنا عشرۃ خصلۃ، مسواک میں 12 فائدے ہیں۔ دیکھیں اسلام کس قدر ایک ایک عضو کی صفائی کی توجہ کی ہے، تاکید کی ہے۔ دانتوں کی صفائی کی تاکید کرتے ہوئے اور مسواک کی سفارش کرتے ہوئے صادق عالم محمد نے فرمایا کہ 12 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے وہ من السنتی، مسواک لگانا سنت انبیاء ہے، سنت سرور کائنات ہے۔ آپ نے مسواک اگر کی ہے تو ایک عبادت انجام دیا ہے، ایک سنت کو جو ہے نا انجام دیا ہے، یعنی صرف ایک صفائی کے حد تک نہیں ہے، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ ایک دینی ہے، ایک عبادت الہی ہے، سنت شریعت، سنت پیغمبر گرامی ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب نے فرمایا وہ پہلا فائدہ وہ من السنتی، سنت ہے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب خدا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ مطہرۃ للفم، دانت کی طہارت کا سبب ہے، دانت سے بدبو اور دانتوں کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں جو ہے نا ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا دانت کی طہارت اور ساتھ ساتھ منہ کی طہارت کا سبب ہے، منہ کی نظافت اور طہارت کا سبب ہے، اور منہ کو پاکیزہ بنانے والی چیز ہے مسواک۔ وَمُجِلَّاتٌ لِلْبَصَرِ، مسواک کرنا آنکھوں کی بینائی کا سبب ہے، بینائی کو تقویت ملتی ہے، اور آنکھوں میں نور اور آنکھوں کی بینائی کو جو ہے وہ تقویت اور زیادہ استحکام ملنے والی چیز ہے۔ مجلات للبصر، بصر کو جلا بخشتی ہے اور نورانیت اور آنکھوں کو تقویت دینے والی چیزیں نورانیت میں اضافہ کرتی ہے۔ وَيُرْضِ الرحمن، اور چوتھا فائدہ مسواک رضا الہی کا سبب ہے، مسواک کرنا خدا کی خوشنودی کا سبب ہے، رضا پروردگار کا سبب ہے۔ پانچواں فائدہ فرمایا وَيُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ، مسواک کرنا دانتوں کی سفید اور چمکدار ہونے کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسواک نہ کرنے کی وجہ سے یا پھر مختلف چیزیں کھانے کی وجہ سے دانتوں کے اوپر دبے پڑ جاتے ہیں اور دانت انتہائی کثیف نظر آتے ہیں، پھر اس کی شخصیت پر جو ہے نا وہ یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت عظیم شخص ہو اور بڑا مقام اور منزلت رکھنے والا انسان ہو اور اس کی دانت انتہائی جو ہے نا وہ کثیف ہو، ساتھ ساتھ اگر دانتوں سے بدبو آ رہی ہو تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی شخصیت پر اور اس کی جو مقام و منزلت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ تم مسواک کیا کرو تاکہ تمہارے دانت چمکدار موتی کی طرح سفید رہیں، اور جہاں تمہاری شخصیت ہے، مقام و منزلت ہے، وہاں تمہاری دانت بھی پاک و پاکیزہ ہو، یعنی لوگ تمہارے دانت کو بھی دیکھ کر خوشحال ہو جائے کہ کتنے اچھے دانت ہیں، کتنے سفید جو ہے دانت ہے۔ مولا نے فرمایا یبیض الاسنان، مسواک کرنا انسان کی دانتوں کی سفیدی اور دانتوں کو جو ہے وہ خوبصورت بننے کا سبب ہے۔ وَيَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَالْبَلْغَمِ، اور مسواک لگانا جو ہے وہ بلغم کی کمی کی سبب ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ منہ کے اندر جو بدبو ہے اور منہ کے اندر جو بہت ساری بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کی دوری کا سبب ہے۔ وَيَشُدُّ اللَّثَّةَ، مسوڑوں کو مضبوطی اور مسوڑوں کی جو ہے وہ بیماریوں سے بچنے کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مسوڑوں سے خون آتا ہے اور اس کی بنیادی سبب مسواک نہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو مسواک نہیں کرتے وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر بہت ساری بیماریاں اس کے معدے میں چلی جاتی ہے، اور انہی بیماریوں میں سے دانتوں کے اندر بدبو اور دانتوں کے اندر جو غذائیں پھنس جاتی ہے وہ غذائیں بعد میں کیڑوں کی صورت میں یا بدبو کی صورت میں بعد میں جراثیم کی شکل اختیار کرتے ہیں اور دانتوں میں کیڑے جو ہے نا لگ جاتے ہیں۔ صادق عالم محمد نے اسی حکمت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مسواک کرو گے تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اور دانتوں سے جو خون آتا ہے، مسوڑوں سے جو خون آتا ہے، اس خون کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ انسان کے جو خون آتا ہے یہ خون کی بنیادی سبب جو ہے وہ مسواک نہ کرنا ہے۔ مسواک کرتے رہیں گے تو وہ دانت میں محفوظ رہیں گے، لثے مضبوط رہیں گے اور دھاڑ محفوظ رہیں گے، اور اس سے جو ہے نا خون بھی ختم ہو جائے گا، خون جو ہے نہیں آئے گا۔ اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا کہ مسواک کرنا دانتوں کے خون سے اور دانتوں کے لثوں کے بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ وَيُشْهِ الطَّعَامَ، بھوک کے لیے اضافہ کرنے والی چیز ہے، یعنی مسواک لگانا یہ انسان کی اشتہا کو اضافہ کرنے والی اور تقویت دینے والی چیز ہے، یعنی اتنا اس کا اثر ہے کہ اگر مسواک نہ لگایا جائے تو بھوک نہیں لگتی اور بھوک جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن مسواک لگانے سے انسان کی بھوک میں اور اشتہا میں جو ہے وہ اضافہ ہوتی ہے۔
ساتھ ساتھ فرمایا کہ بلغم کو ختم کرتا ہے، وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، اور حافظہ انسان کی حافظے کی تقویت کا سبب ہے۔ روایت میں ہے 3 چیزیں حافظے کی تقویت کا سبب ہے۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کو تقویت دیتی ہے، اور دوسری چیز زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا، یہ انسان کی سلامتی اور حافظے کی تقویت کا سبب ہے، اور تیسری چیز مسواک لگانا۔ مسواک لگانا بہت زیادہ تقویت حافظے کی جو ہے وہ سبب ہے، اور حافظے کی مستحکم اور مضبوطی کے لیے، تقویت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے صادق آل محمد کا فرمان ہے، وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، مسواک لگانا حافظے کی تقویت اور اضافے کا سبب ہے۔ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، انسان کی نماز کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، درود پڑھتے ہیں اس کی ثواب میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا یضاعف بہ الحسنات، وہ نماز جو بغیر مسواک کے ادا کیا جائے اور وہ نماز جو مسواک لگا کے ادا کیا جائے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے مسواک لگا کے نماز پڑھنا ایک نماز 150 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا نہ تنہا نماز، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی دعائیں ہیں، تلاوت ہیں اور صلوات ہیں، درود ہے، یہ سب جب مسواک کر کے انسان انجام دیتا ہے تو ان کی ثواب میں، ان کے اجر میں کئی گنا جو وہ اضافہ ہوتا ہے۔ یضاعف بہ الحسنات، مسواک لگا کے نماز پڑھنے میں اور نیکیاں کرنے میں ڈبل ثواب ملنے کا سبب ہے۔ وَتَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَہ، اور مسواک کرنے سے جو ہے وہ ملائکہ کی خوشحالی ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عتیق و رقیب ہے، اس طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، اس پر برائیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو جب عام انسان جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، دائیں جانب بائیں جانب بیٹھے ہوئے انسان کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے ہماری روایت میں ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں مت جاؤ، لہسن کھا کے مسجد میں مت جاؤ، بدبو کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ۔ کیوں؟ گندا لباس پہن کے مسجد میں مت جاؤ۔ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری بدبو وہ دوسروں کے لیے آزار کا سبب ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور یہ بالکل تجربہ شدہ چیز ہے کہ اگر کوئی انتہائی گندا انسان جس کی بدن سے بدبو آ رہی ہو، جس کے لباس سے بدبو آ رہی ہو، یا جس کی زبان سے، منہ سے بدبو آ رہی ہو، دہان سے اگر بدبو آ رہی، تو وہ ساتھیوں کو اور دائیں بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے صفوں میں، اس کے لیے باعث اذیت اور باعث آزار ہے۔ تو یہاں روایت میں آیا ہے کہ نہ تنہا انسانوں کے لیے تکلیف ہے، فرشتوں کے لیے بھی تکلیف ہے۔ تم مسواک نہیں لگاؤ گے، تمہارے دانت کی بدبو سے تمہارے دائیں بائیں جانب جو فرشتہ ہے کرام الکاتبین، ان کی باعث تکلیف ہے۔ مولانا نے فرمایا جب تم مسواک لگاؤ گے، تمہارے بدن سے خوشبو، تمہارے منہ سے خوشبو، تو یہ فرشتوں کے لیے خوشحالی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے مومنین کرام، ہمارے لیے روایات میں یہ بات موجود ہے، مسجد میں جانے سے پہلے عطر لگا کے چلے جاؤ، خوشبو لگا کے چلے جاؤ، پاکیزہ لباس پہن کے چلے جاؤ، اور ساتھ ساتھ مسواک لگا کے چلے جاؤ، تاکہ تمہاری شخصیت اور تمہاری عظمت وہ بھی برقرار رہے، اور تمہاری بدبو کی وجہ سے کسی انسان کو اذیت اور آزار بھی نہ پہنچے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، تم اپنی زینتوں کو لے لو جب مسجد میں تم چلے جاتے ہو، یعنی زینت کر کے مسجد میں چلے جاؤ۔ اس آیت کی ذیل میں ہے یعنی خوشبو لگا کے مسجد میں چلے جاؤ، پاکیزہ لباس پہن کے مسجد میں چلے جاؤ، صاف ستھرا ہو کے مسجد میں چلے جاؤ، مسواک لگا کے مسجد میں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ اسْتَاكَ كُلَّ يَوْمٍ، وہ شخص جو ہر دن مسواک کرنے والا ہے، یعنی کبھی بھی مسواک ترک نہیں کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ مسواک کرنے والا ہے، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَنَامِ، یہ شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرائے گا۔ وہ ہستی جو خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ سرور کائنات سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام نبیوں کا سردار پیغمبر سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل ہے۔ ابراہیم خلیل کی اللہ تعالیٰ زیارت کرائے گا اس شخص کو جو ہمیشہ مسواک کرنے والا ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عِدَادِ الْأَنْبِيَاءِ، وہ انسان جو پاک و پاکیزہ ہے، صاف ستھرا انسان ہے اور ہمیشہ مسواک کرنے والا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ وَقَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ
من امر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، چاہے اس کی حاجت دنیاوی ہو تو دنیا میں اس کی حاجت کو خدا پورا کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت اخروی ہو، جنت کی حاجت ہو، حور العین کی حاجت ہو، عظیم درجات کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اور یہ شخص قیامت کے دن خدا کی سائے کے نیچے، رحمت کے سائے کے نیچے رہیں گے، عرش الہی کے نیچے، ظل الہی، رحمت الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا کرے گا، اس دن جس دن خدا کی سائے رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْجَنَّةِ رفیق ابراہیم و رفیق جمیع الانبیاء، اور جنت میں قیامت کے دن یہ شخص جو ہمیشہ پاکیزگی اور نظافت اور ہمیشہ پاک اور صاف اور ستھرا رہنے والا انسان ہو، ہر روز جو ہے مسواک کرنے والا انسان ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے ساتھ اور دیگر انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ محشور کرے گا۔ مومنین کرام، یہ جو ہے آپ کی خدمت میں مسواک کے حوالے سے، اس کی مسواک کی فضیلت اور مسواک کے ثواب کے حوالے سے اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور باقی جو اعضاء ہے، بدن کی صفائی ہے، لباس کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے اور اخلاق کی پاکیزگی ہے، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے بدن کو پاک کریں، اپنے لباس کو صاف و ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف و ستھرا رکھیں اور اپنے کردار کو پاکیزہ کریں اور اپنے دانتوں کی صفائی کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ اور جب بھی آپ کسی مجلس میں اگر جاتے ہیں، محفلوں میں، نماز جمعہ میں، مساجد میں نماز جماعت کے لیے آپ جاتے ہیں تو نہایت پاک و پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر اور عطر لگا کے اور ہر طرح سے پاکیزہ ہو کر جانے کی کوشش کریں، اور اس لیے کہ سرور کائنات کا فرمان ہے، النظافۃ من الایمان والایمان فی الجنہ، نظافت مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے، مومن پاکیزہ ہے، مومن صاف و ستھرا ہے۔ نظافت مومن کی علامت ہے اور مومن کا مقام اور جائے گاہ جنت ہے۔ النظافہ من الایمان، نظافت ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شناخت میں سے ہے، اور وہ شخص جو صاحب ایمان ہے وہ جنت میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے۔ امیدوار ہے آپ ان روایات پر توجہ کرتے ہوئے اور ہمیشہ پاکیزگی، صفائی اور نظافت کا جو ہے وہ آپ خیال رکھیں گے، تاکہ یہ عظیم مقام اور منزلت کو آپ پا سکیں اور آپ پاکیزہ لوگوں میں سے، اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کی مصداق بننے کی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرے۔ خدا یا پروردگار، تیری آیات پر، تیرے دستور پر عمل کرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنے کی اور طہارت، ہر لحاظ سے طہارت ظاہری، طہارت باطنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا توابین میں سے، متطہرین میں سے شامل ہونے کی، ان کی مصادیق میں سے بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں گناہوں کی آلودگی سے اور اخلاقی آلودگیوں سے، اخلاقی خامیوں سے اور ظاہری جو آلودگیاں ہیں، ان تمام سب سے پاک و پاکیزہ ہو کر خدایا تیرے انبیاء کے ساتھ، تیرے اولیاء کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ معشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پروردگار، ہمارے دل کو کبر سے، نفاق سے، ریا سے اور ہر قسم کی آلودگی سے ہماری دلوں کو طہارت اور پاکیزگی عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔